الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی قابل قدر بزرگوں اور بھائیوں، رمضان المبارک کا آخری عشرہ شروع ہو چکا ہے۔ اس عشرہ میں ایک تو خاص طور پہ اعتکاف اور معتکفین حضرات کے لیے خاص اعتکاف کا عمل ہے، جس کا مطلب گھر، بچے اور سب اہل خانہ کو چھوڑ کر مسجد میں 10 دن یا 9 دن اس نیت سے ڈیرا لگانا اور اس نیت سے بیٹھنا کہ اللہ رب العزت زندگی کی غلطیاں اور گناہوں کو معاف کر دے۔ اور یہ اس طریق پہ ہے کہ کسی کے دروازے پر دھرنا دینا، جم جانا، یہ 2 مقام ہیں۔ ایک مقام اعتکاف ہے کہ اعتکاف بیٹھنے والا اپنا سب کچھ چھوڑ کر اللہ کے دروازے پر ایسا جم جاتا ہے اللہ کے گھر میں، گویا اس کی حالت یہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ جب تک تو مجھے معاف نہیں کرے گا اس وقت تک میں پلٹ کے گھر نہیں جاؤں گا۔ یہ ایک اللہ رب العزت سے
طلب مغفرت کا ایک طریقہ ہے کہ اللہ گناہوں کو معاف کر دے، اور دوسرا یہ اظہار ہوتا ہے حج میں کہ آدمی سب کچھ گھر بار حتیٰ کہ معروف لباس سے بھی نکل جاتا ہے، حالت احرام بکھرے بال، اور وہاں کعبہ کے ارد گرد چکر لگاتا ہے، کبھی عرفات میں جاتا ہے، تو وہاں پر بھی اصل مقصد یہی ہوتا ہے کہ کعبہ کا طواف بھی یہی بتاتا ہے کہ ہم تو تیرے تک آ گئے لیکن تو مکان سے پاک ہے، اب ہم تیرے نشانوں کے ارد گرد پھر رہے ہیں اور تیری بتائی ہوئی جگہوں کے ارد گرد پھر رہے ہیں۔ یعنی جس حد تک انسان کی کوشش ہو سکتی ہے، انسان کا بس چلتا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اس حد تک یہ حج کے اس منظر میں اور اعتکاف کے اس منظر میں دونوں مقام ملتے جلتے ہیں، اور دونوں کی فضیلت اور نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ جس کا اللہ یہ عمل قبول کر لے تو اس کے وجود پر گناہ نہیں رہتے، اور بالکل صاف پاک ہو کر نکلتا ہے، بشرطے کہ عقیدہ صحیح ہو، بدعتی یا مشرک نہ ہو۔ اگر بدعتی یا مشرک تو یہ کعبہ میں بھی اعتکاف بیٹھے تب بھی سوا لعنت کے کوئی چیز نصیب نہیں ہوگی۔ تو عقیدہ توحید شرط ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دو مقام قرآن پاک پر سورہ نساء میں، ایک آیت نمبر 48 اور ایک آیت نمبر 116، دونوں کا ابتدائی مضمون ایک ہی رکھا اور فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ۔ آیت 48 میں بھی یوں شروع کیا اور 116 میں بھی، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ یہ بات پکی بات ہے، اس میں شک نہ کرنا کہ اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا، شرک کی معافی نہیں۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، شرک کے علاوہ جو چاہے گا، جس کے لیے چاہے گا معاف کر دے گا، لیکن شرک والی ایسی لکیر ہے کہ اگر یہ نام اعمال میں آ گئی تو اس کے ہوتے ہوئے کوئی نیکی بھی قابل قبول نہیں۔ اور دو مقام پہ اس لیے ذکر کیا کہ ایک مقام کے پیچھے علماء کا ذکر ہے، دوسرے میں عوام الناس کا ذکر ہے۔ اللہ رب العزت یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کوئی مولوی عالم جان بوجھ کر شرک کرتا ہے اس کی بھی مغفرت نہیں، اور کوئی عوام الناس عامی آدمی بھول بھلا کے جہالت اور نادانی میں شرک کرتا ہے، اس کی بھی بخشش نہیں۔ یعنی شرک والا وہ گناہ ہے کہ جہالت بھی عذر نہیں بن سکتی، کہ کل قیامت کے دن کہے یا اللہ مجھے پتہ نہیں تھا، میں نے تو مولویوں سے سنا تھا، فلاں فلاں سے سنا تھا۔ یہ چیز بھی قیامت کے دن جہنم سے نہیں بچا سکتی، اس لیے کہ اللہ نے عقل دیا، اور پھر مسئلہ توحید یہ فطرت کا مسئلہ ہے، ہر انسان کی فطرت میں وضعیت کیا، اور پھر اللہ نے انبیاء بھیجے، اور آخر پہ امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن جیسی کتاب بھیجی۔ جب قرآن آ گیا آپ کی دعوت پورے عالم میں مشہور ہوئی، اور قرآن کے ہوتے ہوئے اب یہ کوئی عذر نہیں کر سکتا کہ یا اللہ مجھے تو فلانے مولوی نے شرک پہ لگایا، اس نے کہا کہ یہ قبر والے سنتے بھی ہیں اور سفارشیں کرتے بھی ہیں، مجھے تو فلانے پیر نے شرک پہ لگایا اور اس نے کہا کہ یہ اللہ والے سب کچھ جانتے بھی ہیں، مشکل کشا بھی ہیں، حاجت روا بھی ہیں، اور یہ تمہارے کام کر دیتے ہیں یا کروا دیتے ہیں، اس لیے کہ قرآن مقدس پورے کا پورا قرآن اللہ کی توحید کو بیان کر رہا ہے، اور پورا قرآن یہی بتا رہا ہے کہ حاجت روا صرف ایک اللہ ہے، مشکل کشا صرف ایک اللہ ہے، ہر ایک کے حالات کو جاننے والا صرف اللہ ہے، اور کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والا صرف اللہ ہے۔ اگر آپ قرآن کا ترجمہ ہی پڑھیں تو شرک نہیں کر سکتے۔ آج سب سے بڑا شرک ولایت کے نام پہ، بزرگوں کے نام پہ، انبیاء کے نام پہ بھی اتنا آج شرک نہیں جتنا پیر فقیر کے نام پہ شرک ہے۔ انہی کی قبروں کو پوجا جا رہا ہے۔ انبیاء کی تو اللہ نے قبریں چھپا کے رکھ دی، صرف امام الانبیاء کی قبر معلوم ہے، باقی کسی 1.25 لاکھ انبیاء میں سے کسی پیغمبر کی قبر کا ایڈریس ہی کوئی نہیں بتا سکتا کہ ان کی قبر کہاں ہے۔ اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر، اس پہ اللہ نے چوکیدار متعین کیے ہیں۔ جو حج پہ گیا ہے، مدینہ منورہ گیا، اس نے دیکھا ہوگا ڈنڈے والے بھی وہاں پر ڈنڈے کھڑے، اللہ نے چوکیدار مقرر کر دیے، اور قبر بھی 5 دیواروں میں چھپائی۔ آپ کے روضہ اقدس پہ کھڑا ہو کے بھی آپ کی قبر کو کوئی مشرک نہیں دیکھ سکتا، مواحد بھی نہیں، مشرک بھی نہیں۔ تو اللہ نے اپنے نبیوں کی قبروں کو محفوظ کر دیا، اور یہاں جو پوجا ہے کوئی بری امام پہ پڑا ہے، اے بابا بری میری تیرے آگے، کوئی سلطان باؤ، کوئی علی حجویری کی بھی یہاں قبر نہیں جہاں داتا دربار انہوں نے مشہور کیا، علی حجویری کی جہاں قبر ہی کوئی نہیں۔ تاریخی طور پر ان کے مولوی بھی جانتے ہیں، جہاں ہٹے کٹے بیٹھے ہیں جی داتا دربار ہے، دیگیں تقسیم ہیں، تو اکثر اہل اللہ کی قبریں اللہ نے محفوظ کر لی۔ باؤ سلطان کی قبر بھی جہاں نہیں جہاں آج پوجا ہو رہی ہے، باؤ سلطان کی قبر وہ دریا برد ہو گئی، دریا آیا اور وہ قبر گئی، اور آج جہاں مجاور بیٹھے ہیں اور ہٹے کٹے بیری حضوری یہ سب نقلی پروگرام ہے، اصلی قبر بھی جہاں کوئی نہیں۔ اور شیخ عبد القادر جیلانی، ان کی قبر جب فتنہ تاتار آیا، تاتاری فتنہ میں تاریخ بغداد میں یہ صاف طور پہ موجود ہے، انہوں نے سب سے پہلے پیر عبد القادر جیلانی کی قبر کھولی، اور اس میں جو ہڈیاں ملی ان ہڈیوں کو نکال کے دریا میں ڈالا۔ آج مشرک جس دربار عبد القادر پہ کھڑے ہیں، یہاں شیخ عبد القادر جیلانی کی قبر ہی کوئی نہیں ہے، انہوں نے وہ قبر سے سب کوئی نکال کے دریا میں ڈال دیا۔ تو میرے عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء کی قبریں اللہ نے محفوظ کر دی، کسی کو علم ہی نہیں کہ کس نبی کی قبر کہاں ہے۔ یہ جتنے مولوی بیان کرتے ہیں سب جھوٹ بولتے ہیں۔ انبیاء کرام کی قبروں کی نشاندہی کہیں بھی نہیں، صرف امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کی نشاندہی ہے، لیکن وہ مستور ہے اور وہ محجوب اور چھپی ہوئی ہے، وہاں تک کسی کی رسائی نہیں۔ تو عام طور پہ شرک
یہ پیروں فقیروں کے نام پہ ہو رہا ہے۔ اگر کوئی قرآن پڑھے انابت کے ساتھ، اللہ نے اپنے سچے اولیاء کے واقعات بیان کیے۔ سچے اولیاء مثلا اصحاب کہف، یہ سچے اولیاء اللہ۔ تم تو جن کو اولیاء بھی بناتے ہو تو یہ اکثر بے ایمان نمازیں بھی نہیں پڑھتے، کہتے ہم پہنچی ہوئی سرکار ہیں، نماز کی ضرورت نہیں، روزے کی ضرورت نہیں، حج عمرے کی ذکر اذکار کی نہیں، کہتے ہم تو پہنچے ہوئے ہیں۔ لیکن اصحاب الکہف یہ وہ اولیاء اللہ ہیں جن کو قرآن نے اولیاء اللہ کہا، قرآن نے اولیاء اللہ فرمایا، اور اللہ نے ان کو ولایت کی سند دی اور فرمایا انہم فتیۃ آمنوا بربہم، یہ نوجوانوں کی جماعت تھی اور اللہ نے ان کو توحید میں تسلب عطا کر دیا۔ آمنوا بربہم، اپنے رب کے ساتھ ایمان لائے اور پھر اس ایمان کو بیان کیا، بادشاہ کے سامنے بیان کیا، اور ایمان کی وجہ سے گھر بار کو چھوڑ دیا، گھر سے بے گھر ہو گئے اور غار میں جا کے پناہ لی۔ 309 سال تک یہ غار کے اندر رہے اور ان پہ اللہ نے نیند مسلط کی۔ ضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا، 309 سال تک اللہ نے ان کو سلا دیا۔ اب یہ کیوں اتنی لمبی نیند؟ 309 سال تک یا اللہ کیوں سلایا ان کو؟ پھر یہ سو گئے تھے تو ان کو اٹھایا کیوں؟ 309 سال فرمایا کہ سلایا بھی اور اٹھایا بھی، یہ سیٹنگ بالکل خراب ہے۔ تمہیں ایک بٹن سیکھنا بہت مشکل ہے زندگی میں۔ ہاں بھئی، سلایا بھی پھر اٹھایا بھی، کیوں؟ لِيَتَسَاءَلُوا، ان کو نیند دی پھر اٹھایا تاکہ ایک دوسرے سے سوال کریں اور مسئلہ کھلے۔ وہ سوال کیا تھا؟ وہ سوال یہ تھا، جب 309 سال کے بعد اٹھ بیٹھے، قالوا کم لبستم، ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں جناب کتنا عرصہ گزر گیا؟ یہ وہ سوال تھا، اس سوال کے لیے سلایا تھا۔ کتنا عرصہ گزر گیا؟ دوسرے کہتے ہیں قالوا لبسنا یومن او بعض یوم، ایک دن یا دن سے بھی تھوڑا۔ یہ اصل مقصد تھا لِيَتَسَاءَلُوا، تاکہ ایک دوسرے سے پوچھیں، گفتگو کریں اور مسئلہ کھلے۔ تو لبسنا یومن او بعض یوم، ایک دن یا دن سے بھی تھوڑے۔ اللہ نے فرمایا 309 سال ان کو سلایا۔ اب یہاں غور کرنے کا مقام ہے، ایک واقعہ بھی قرآن کا اگر کوئی ترجمہ ہی دیکھ لے سورۃ الکہف میں کہ جی اللہ کے ولی ہیں اور با کرامت ولی ہیں، با کرامت اور با کرامت سند یافتہ اولیاء۔ پہلی بات کہ 309 سال حالت نیند میں ان کو اپنے وجود کے بھی ٹھہرنے کا پتہ نہیں چلا۔ اتنا پتہ نہیں کہ
309 سال ان پہ گزر گئے، لیکن کہتی ہیں ایک دن یا دن سے بھی کم۔ تو اللہ نے فرمایا یہی مسئلہ بتانا تھا کہ ہوں میرے اولیاء جن کو ولایت کی میں سند بھی دوں، ان پہ بھی نیند آ جائے تو دنیا کے حال کا پتہ چل سکتا نہیں۔ جب نیند کی حالت میں پتہ نہیں تو مرنے کے بعد کیسے پتہ چلے گا؟ حالت نیند میں پتہ نہیں، اور ہیں بھی زندہ، اور تو جن قبروں پہ جاتے اکثر تو اندر ہی کوئی چیز نہیں، اور تھے بھی صحیح تو اکثر ہڈیاں بن چکے ہیں۔ اگر نیک تھے تو ان کی ارواح جنت میں پہنچ چکی ہیں، اگر برے تھے تو ان کی روحیں جہنم کے قید خانہ سجین میں پہنچ چکی ہیں۔ تو وہاں قبر کی ڈھیری پہ بیٹھا ہے، بابا میری تیرے آگے تے تیری اللہ دگے تے یہ میرا وسیلہ، یہ میرا تقرب، یہ وسیلہ شسیلہ نہیں، یہ وسیلے کے نام پر پورا شرک کا پتیلہ ہے، اور خالص شرک ہے۔ اس کا نام تو وسیلہ رکھ، اس کا نام تو سیڑھی رکھ، اس کا نام کوئی اور چیز رکھ، جب تیرا عقیدہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد بھی کوئی میری پکار کو سنتا ہے بغیر اسباب کے، یا سفارشیں کرتا ہے، یا کچھ کر سکتا ہے، یا کروا سکتا ہے، تو یہ عقیدہ شرک کے لیے کافی ہے۔ اللہ کے دربار میں تو پکا مشرک بن گیا، اور مشرک کی بخشش ہو سکتی نہیں۔ آسان سا مسئلہ، زندہ ولی سوئے ہوئے ان کو پتہ نہیں، تو مردہ چڑی چڑا دیکھے گا۔ یہ جو مولوی تمہیں کہتے ہیں فلانے کی قبر پہ جاؤ، مردہ سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، تو یستبشر بھی، خوش بھی ہوتا ہے کہ فلانا پتر فلانے کا آ گیا۔ اب ایسا بے ایمان روزے رکھے تو روزے اس کے لیے لعنت ہے، اور ایسا خنزیر اگر اعتکاف میں بیٹھا ہو جس کا یہ عقیدہ ہو کہ مردے سنتے ہیں، مردے زندہ ہیں، سفارشیں کرتے ہیں، ہماری پکار کے لائق ہیں، یہ کام کر سکتے ہیں یا کروا سکتے ہیں، اور کبھی یا علی مدد، کبھی یا پیر مدد، یا کبھی کم از کم یہ عقیدہ کہ روز اقدس پہ یا مسجد نبوی میں پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ہمارے حالات کو جانتے سنتے اور پکارے سنتے ہیں، تو یہ آدمی ہے مشرک۔ اس کو اعتکاف بھی نفع نہیں دے گی، اور اس کو روزہ بھی نفع نہیں دے گا۔ اعتکاف اور روزے کے لیے عقیدہ صحیح ہو، یا اسی طرح جو جمہوریت کو اپنا دین سمجھتا ہے، الیکشن کو اپنا دین سمجھتا ہے، اور مربع یا انتخابات ان کو اپنا دین سمجھے ہوئے ہے، وہ بھی ابو جہل کی طرح مشرک ہے۔ اس لیے اگر ایسا کوئی اس موجودہ طاغوتی نظام اور دجالی نظام کے ساتھ وابستہ اور اس نظام پر مطمئن ہونے والا، وہ بھی اگر مسجد میں اعتکاف بیٹھے یا روزے رکھے تو اللہ کے دربار میں وہ بھی اس دور کا سب سے بڑا مشرک ہے، جو دین محمدی کے مقابل طاغوتی نظام کا پیروکار ہے، دجالی نظام کو تسلیم کرنے والا ہے، اللہ کی حاکمیت میں غیروں کو شریک کرنے والا ہے۔ تو ایسا طاغوت کا پجاری، ایسا دجال کا پیروکار، وہ اگر روزے رکھے یا اعتکاف بیٹھے اس کو کوئی نفع نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے فیصلہ کیا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ۔ آج لوگ سمجھتے ہیں بس اعتکاف بیٹھ گیا تو سب کچھ بخشا جائے گا، رمضان کے روزے رکھے سب کچھ گیا۔ مولویوں نے میٹھے میٹھے فضائل سنائے ہیں، لیکن شرائط بھی ذہن میں رکھو۔ سب سے پہلی چیز ہے عقیدہ توحید،
اگر توحید کا عقیدہ نہیں، مچھر کے پر کے کروڑ میں حصے جتنا بھی شرک آ گیا تو مشرک کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں۔ اس لیے فیصلہ کیا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اس کے علاوہ شرک نہیں ہوا پھر بخشش کے بہانے بہت ہیں۔ حدیث میں بھی آیا کہ ابن آدم اگر اتنے گناہ کر لیے کہ زمین سے لے کر آسمان کی سطح تک سارے خلا گناہوں سے پر ہو گئے، یہ بطور مثال کہ آپ نے سمجھایا، اگر کسی کے اتنے گناہ ہو گئے کہ زمین کی سطح سے لے کے آسمانوں تک کی پوری خلا اور فضا اس کے گناہوں سے پر ہو گئی، تو اللہ فرماتی ہیں لا ابالی، مجھے کوئی پرواہ نہیں، میں اس کے سارے گناہ معاف کر دوں گا، لیکن شرط ہے کہ اس کے گناہوں میں شرک والا گناہ نہ ہو۔ اگر شرک کا گناہ آ گیا اور زمین سے لے کر آسمان تک بطور تمثیل کے نیکیوں سے خلا بھر جائے، اتنا بڑا نیک، لیکن کسی نیکی کا اعتبار نہیں ہوگا، سب نیکیوں سمیت جہنم میں جائے گا۔ اس لیے معمولی مسئلہ نہیں، اللہ نے 1.25 لاکھ نبی اسی لیے بھیجا کہ لوگوں کو شرک سے روکیں، پورا قرآن اسی لیے آیا کہ لوگوں کو شرک سے روکا جائے۔ آج شرک کے مختلف نام رکھے گئے، کوئی شرک کا نام وسیلہ رکھ کے بیٹھا ہے، کوئی شرک کا نام عشق رکھ کے بیٹھا ہے، کوئی شرک کا نام ادب رکھ کے بیٹھا ہے، کوئی شرک کا نام محبت رکھ کے بیٹھا ہے۔ تو میرا بھائی، نام بدلنے سے حقیقت نہیں بدلتی، پہلے تحقیق کر، اور شرک والی لعنت سے بچ سکتا ہے صرف قرآن کے ذریعے۔ قرآن مقدس کے علاوہ کوئی ایسی کتاب نہیں جو تمہیں شرک سے بچائے اور توحید کا مسئلہ سمجھائے۔ تو اس لیے میں نے کہا کہ جب قرآن آ گیا اب جہالت بھی عذر نہیں، قیامت کے دن یہ بہانہ بھی نہیں چل سکتا کہ یا اللہ مجھے تو سمجھ ہی نہیں آئی، مجھے تو مولویوں نے غلط لین پہ لگایا۔ قرآن مقدس پورا بیان کر رہا ہے کہ میدان قیامت میں مولوی حضرات اور مریدین جنہوں نے شرک کرایا تھا، جنہوں نے شرک کیا تھا، یہ سب کے سب کٹھے جہنم میں جائیں گے۔ مشرک مولوی، مشرک پیر، مشرک مرید اور مقتدی، فرمایا کٹھے جہنم میں جا کر جہنم کے اندر ایک دوسرے پہ لعنت کریں گے، اور مرید کہیں گے ربنا، اے ہمارے پروردگار، آتیہم ضعفا من العذاب، یا اللہ یہ جو ہمارے پیر اور ملا ہیں، جو ہمارے لیڈر ہیں، انہوں نے ہم سے شرک کروایا ہے، اس لیے ان کو ڈبل عذاب دے۔ تو اللہ فرمائیں گے لِكُلٍّ ضِعْفَيْنِ، خبردار ان کو بھی ڈبل ملے گا، تمہیں بھی ڈبل ملے گا۔ تو وہاں پر ڈبل عذاب ہوگا۔ تو بہرحال یہ ایک ضمنی بات چلی کہ مشرک کی بخشش نہیں، شرک والے گناہ کی بخشش نہیں۔ اور اسی آیت میں اگر غور کریں تو اس میں بہت بڑی بشارت ہے، بہت بڑی اللہ کی رحمت کا تذکرہ ہے۔ فرمایا ان اللہ لا یغفر، اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا، شرک کے علاوہ باقی جو گناہ چاہے گا معاف کر دے گا۔ اب اس معافی کے کئی طریقے ہیں، کیسے معاف کرے گا؟ ایک طریقہ معافی کا یہ بھی ہے کہ اللہ نے آپ پر عبادات فرض کی، نماز، روزے، حج،
زکوٰۃ اور پھر کچھ ایسے اعمال مقرر فرمائے جیسے اعتکاف، اور کسی خوش نصیب کو شب قدر نصیب ہو جائے، شب قدر بھی اسی عشرہ میں، تو شب قدر نصیب ہو جائے، تو یہ سارے بخشش کے بہانے نماز کی جو پابندی کرتا ہے، 5 وقت نماز کا پابند ہے، صرف رمضان میں نہیں۔ کئی لوگ ہیں رمضان میں بڑا اہتمام کرتے ہیں نماز کا، اور رمضان کے علاوہ پرواہ ہی نہیں۔ نماز کا اہتمام بلوغت سے مرنے تک ہے، اور یہ وہ فرض ہے کہ کسی صورت میں معاف نہیں، حالت جنگ میں معاف نہیں۔ نماز حالت جنگ میں معاف نہیں، حالت بیماری کھڑا نہیں ہو سکتا، بیٹھ کے پڑھ لے، بیٹھ نہیں سکتا لیٹ کے پڑھ لے، سجدہ رکوع نہیں کر سکتا اشاروں سے پڑھ لے، وضو نہیں کر سکتا تیمم سے پڑھ لے۔ یعنی نماز وہ فریضہ ہے کہ کسی صورت میں نماز کی معافی نہیں، کسی صورت میں، چاہے بیمار ہے چاہے حالت جنگ میں، سہولت دے دی لیکن معاف نہیں کیا۔ کیوں؟ کہ نماز کا براہ راست تعلق ہے توحید کے ساتھ۔ اگر نماز گئی توحید گئی، یہ نہیں ہو سکتا۔ نماز یہ وہ پانی ہے جو توحید کے درخت کو سرسبز و شاداب رکھتا ہے، اور اگر نمازیں گئیں، نمازوں میں سستی آ گئی، تو سوال نہیں پیدا ہوتا کہ توحید کا شجرہ طیبہ وہ کبھی بھی سبز نہیں رہ سکتا، اس میں خشکی شروع ہو جائے گی اور شیطان کا اغوا۔ اور اگر آپ نماز پہ پکے ہو جائیں، پکے نمازی بن جائیں، اور نماز کو ایسا فرض سمجھیں کہ میری جان چلی جائے گی، میرا سب کچھ مال سب کچھ برباد ہو سکتا ہے لیکن میں نماز کو نہیں چھوڑ سکتا، یہ اپنے آپ سے عہد کر لے کہ جان جائے، مال جائے، گھر جائے، جتنا بڑا نقصان ہو اس کو تو میں برداشت کر لوں گا، لیکن نماز کے ترک والا یہ نقصان میں برداشت نہیں کروں گا۔ جیسے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، ایک نماز عصر کا نام لیا، ویسے ہر نماز کا حکم ہے، فرمایا جس نے جان بوجھ کے چھوڑی کانما وہ تیرا آلہ و مالہ، اس کا نقصان ایسا ہے جیسے اس کا پورا گھر برباد ہو گیا اور پورے مال کو آگ لگ گئی۔ تو اس لیے یاد رکھ لینا کہ نماز تو وہ فرض ہے، یہ کبھی بھی ایمان سے جدا نہیں ہو سکتی۔ اگر نماز نہیں پڑھتا تو اس آدمی کا کبھی ایمان سلامت رہ نہیں سکتا، سوال پیدا نہیں ہوتا۔ اور پھر نماز ہے مواحد کے لیے، اور جتنا خدا کی قسم نماز میں مزہ ہے نا، اتنا کسی چیز میں مزہ نہیں۔ کیسی حالت میں آدمی اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور صرف یہ خیال ہو کہ میں اپنے معبود کے سامنے کھڑا ہوں، اپنے الہ کے سامنے جس کی توحید مقصد زندگی ہے، اب میں عملاً اس کے سامنے جھک رہا ہوں، اور وہاں جب زبان پہ آتا ہے نا سبحانک اللہم، تو اس کی ٹھنڈک دل میں جاتی ہے۔ اور جو آدمی نماز کا عادی بن گیا، جس کو نماز کی عادت پڑ گئی، وہ آدمی کبھی بھی نماز کے بغیر سکون اس کو نہیں مل سکتا۔ صرف نماز کے قریب تو آ، جیسے مچھلی بغیر پانی کے نہیں رہ سکتی، مومن بغیر نماز کے نہیں رہ سکتا۔ اور اگر نماز نہیں پڑھتا اور دل میں احساس بھی نہیں، اس کا دل بے سکون ہی نہیں ہوا، وہ آدمی سمجھ لے کہ وہ مسلمان نہیں، وہ کافر بن چکا ہے۔ احساس اگر نہیں تو وہ آدمی کافر بن چکا ہے، وہ مسلمان نہیں۔ اس لیے بہت سارے علماء نے کہا بے نماز کا نکاح بھی نہیں، اس کا جنازہ بھی نہیں، اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن بھی نہیں کرنا۔ امام احمد بن حنبل
रहमतुल्लाह अलैह का यही फतवा है। आज जो अरब के हम्बली उलमाए काबतुल्लाह मस्जिद नबी, उन सब का यही फतवा है कि जो तारिकुस सलात आमदन जान बूझ के नमाज के करीब नहीं जाता, उसका निकाह भी ख़त्म, उसका जनाजा भी नहीं, अगर मर जाए मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन भी नहीं होगा, गुस्ल भी नहीं होगा, कफन भी नहीं होगा। अगर मर जाए जैसे कुत्ते को दफनाया जाता है ताकि इसके जीफा की बदबू लोगों को ख़राब न करे, अगर बेनमाजी मर जाए उसको इस तरह दफना दो। ये बड़े तबका उलमा का फतवा है, मामूली बात नहीं। आज बहुत सारे कहते हैं हम मुबाहिद हैं लेकिन नमाज के करीब नहीं। तो नमाज अल्लाह ने एक तुम्हारा उज़्र रखा है। अगर नमाज सही पढ़ोगे, वुज़ू करोगे, तहारत सही, नमाज सही, तो अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक मोमिन आदमी जब वुज़ू करता है, नाक में पानी डालता है, उसके नाक के गुनाह झड़ जाती है। चेहरे पे पानी डालता है, चेहरे के गुनाह झड़ जाती हैं। हाथों बाजुओं पे पानी डालता है, बाजुओं से गुनाह झड़ जाती हैं। पाँव से पानी डालता है, पाँव जो कदम चले थे गुनाहों की तरफ वो झड़ जाती हैं। बुखारी मुस्लिम की हदीस है, एक आदमी नबी करीम अलैहिस्सलाम के पास आया, कहते या रसूल अल्लाह तहिरनी, मुझे पाक कर दें, मुझसे गुनाह हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी तरफ चेहरा फेरा, फिर वो आया और कहते हैं तहिरनी, अल्लाह के रसूल मुझे पाक कर दें, मुझसे गुनाह हो गया। पैगंबर करीम ने तीसरी दफ़ा, हाँ उसने खुद बताया कि मैं रास्ते पे आ रहा था और मुझे एक औरत मिल गई और सिवा हम बिस्तरी के मैंने उसके साथ सब कुछ किया लेकिन हम बिस्तरी नहीं की और जिमा नहीं किया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी तरफ मुंह फेरा ताकि नमाज का वक्त हो गया। और नमाज जब हो गई तो वो आया तो आपने पूछा कि आपने हमारे साथ नमाज पढ़ी? उसने कहा पढ़ी। फरमाया इन्नल हसनात युज़हिबन सय्यिआत, ये जो तूने नमाज पढ़ी है ये इसकी वजह से अल्लाह ने तेरे वो गुनाह भी माफ़ कर दिया, बाकी गुनाह भी माफ़ कर दिए, क्योंकि ये नमाजें और नेकियां मुकर्रर इसलिए की गई ताकि तुम्हारे अल्लाह गुनाहों से तुम्हें धो दे और गुनाहों से तुम्हें पाक कर दे। आगे साहबी ने पूछा या रसूलल्लाह ये मेरे लिए है सिर्फ या पूरी उम्मत के लिए? फरमाया ये पूरी उम्मत के लिए। तो ये इबादत रखने का मकसद है तुम्हें पाक करना, तुम्हारा तज़किया, ताकि तुम्हारी बख्शिश हो, तुम्हारे गुनाह माफ़ हों। इसीलिए रोज़ा रखा। रोज़ा भी मोहब्बत वाली इबादत और सही तौहीद को पक्का करने वाली इबादत है कि आदमी तन्हाई में अकेला कमरा है, प्यास सख्त लगी है और वहाँ पर पानी ठंडा पड़ा है और फ्रीज़र में पड़ा है। अब ये अंदर अकेला बैठा, दरवाजे बंद है, लेकिन ये पानी नहीं पी रहा। ये अकीदे तौहीद की ट्रेनिंग है। ये जो तू कहता है ना अल्लाह सब कुछ जानता है, आज उस इल्मे गैब हाजिर नाजिर वाले अकीदे की ट्रेनिंग हो रही है कि सारे दरवाजे बंद और ये अंदर बैठा है। भाई क्यों नहीं पीता पानी? तो कहता है जितने पर्दों में भी चला जाऊं, मखलूक से छुप जाऊंगा लेकिन अल्लाह से छुप सकता नहीं, क्योंकि जिसको मैं इलाह मानता हूं वो गैबदान है, पर्दों के अंदर से जानने वाला है। और हजारों पर्दों में चला जाऊं, ये इसीलिए अल्लाह ने फरमाया रोज़ों का मकसद है लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम्हारे दिल में तौहीद जम जाए, बैठ जाए, पक्की हो जाए। तो अब रोज़ा सही रखता है, फरमाया गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बिही, रमज़ान से गुनाह माफ़ हो रहे हैं, एतिकाफ गुनाह माफ़ हो रही है, हज गुनाह माफ़ हो रही है, ज़कात गुनाह माफ़ हो रही है। तो अल्लाह ने ये जितने अहकाम रखे
ایک طریقہ ہے گناہوں کی بخشش کا، یغفر ما دون ذالک لمن یشاء۔ دوسرا ایک طریقہ اور ہے، اور وہ ہے توبہ، کہ آدمی سچے دل سے توبہ کر لے۔ یہ بھی دیکھیں کتنا زبردست آپشن اللہ نے رکھا۔ جب ابلیس نے دعا کی، مفسرین حضرات نے لکھا ہے، ابن جریر وغیرہ نے، کہ ابلیس جب لعنتی بنا دعا کی یا اللہ مجھے قیامت تک ڈھیل دے دے، تو اللہ نے اسے ڈھیل دے دی۔ اور بعض احادیث میں بھی ہے، تو ابلیس نے ایک قسم اٹھائی، اس نے کہا لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، فرمایا اللہ تو نے مجھے گمراہ کیا، لیکن میں گمراہ فرمایا کہ تو نے مجھے اغوا کیا، یعنی کافر قرار دیا، اور تیرے اس اغوا کرنے کی قسم، مجھے کافر بنانے کی قسم، فَبِعِزَّتِكَ کا بھی اٹھایا، اور یہ بھی کہا کہ بِمَا أَغْوَيْتَنِي، اس وجہ سے کہ تو نے مجھے جس آدمی کی وجہ سے، آدم کی وجہ سے کافر بنایا، سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے، تو میں بھی قسم اٹھا رہا ہوں لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، ان سب کو گمراہ کروں گا۔ کب تک؟ فرمایا مَا دَامَتِ الْأَرْوَاحُ فِي أَجْسَادِهِمْ، جب تک ان کی روحیں ان کے بدن میں رہ گئیں۔ مَا دَامَتِ الْأَرْوَاحُ، جب تک روحیں انسان کے بدن میں رہ گئیں، اس وقت تک گمراہ کروں گا۔ شیطان بھی اتنا جانتا تھا کہ اگر روح نکل گئی تو پھر میں گمراہ کر سکتا، کیونکہ پھر وہ میری سنتا بھی نہیں، اور میں اگر اسے کہوں گانا سن نہیں سنتا، میں اگر کہوں چل کنجروں کے پاس جا چل نہیں سکتا، میں کہوں ڈرامے دیکھ نہیں سکتا، فیس بک یہ دیکھ نہیں سکتا۔ تو شیطان کو بھی اتنا پتا تھا کہ موت کے بعد اب یہ میرے کام کا نہیں۔ کمال تو ماسٹر اکاڑوی جیسے بے ایمانوں کی ہے، احمد رضا خان جیسے شیطانوں کی ہے۔ انہوں نے کہا بابا تو اب بس کر، تو تب تک لگا رہا کہ یہ زندہ رہا اور مرنے کے بعد تیرا بس نہیں چلتا، تو ہماری دکان چلتی مرنے کے بعد ہے۔ تو وہ مولوی جو مردوں کے سننے کے قائل ہیں، وہ ابلیس سے بھی بدتر ہے۔ ابلیس بھی اتنا مان گیا مَا دَامَتِ الْأَرْوَاحُ فِي أَجْسَادِهِمْ، اس وقت تک گمراہ کروں گا جب تک روحیں ان کے بدن کے اندر ہیں۔ جب روح بدن میں نہیں تو اب میرا بس چلتا نہیں۔ اور مشرک مولوی بدتی ملا آیا، اس نے کہا بابا تو تیرا بس چلے گا زندگی تک اور ہماری دکان چلے گی مرنے کے بعد۔ اس لیے کہتی ہیں بھئی جیندہ ککھ دا تے مویا سوا 3 لاکھ دا ہے، سوا 3 لاکھ کا بن گیا۔ اب مشرک کا کام بنے مرنے کے بعد دربار بنایا، شرک کا اڈا بنایا، جھوٹی کرامتیں۔ خیر شیطان نے یہ چیلنج کیا کہ اس وقت تک لگا رہوں گا مَا دَامَتِ الْأَرْوَاحُ فِي أَجْسَادِهِمْ، اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ میں بھی اس وقت تک بخشتا رہوں گا مَا لَمْ يُغَرْغِرْ، جب تک ان کی روح گھنڈی تک نہیں آئے گی۔ تو لگا رہا ہے گمراہ کرتا، لیکن میں نے بھی آپشن رکھ لیا کہ جب تک ان کی زندگی میں کسی موڑ پہ بھی گناہوں سے پچھتاوا آ گیا، نادم ہو کر میرا بندہ میرے دروازے پہ آ گیا، بشرطے کہ یہ برزخ والی دیوار تک روح نہ پہنچی ہو، روح پیچھے ہو، تو اس وقت تک میں بھی اس کے گناہوں کو بخشتا رہوں گا۔ تو یہ ہے وہ توبہ کی حد۔ 2 حد قائم کی، ایک مَا لَمْ يُغَرْغِرْ، جب تک روح جہاں نہیں پہنچتی،
اس سے پہلے اللہ نے توبہ کی دروازہ کھول کے رکھا، آج بھی توبہ کر سکتی ہو، لیکن جب روح جہاں پہنچے گی پھر رونے کے سوا کچھ نصیب نہیں ہوگا، پھر کہے گا رب ارجعون، رب ارجعون، اللہ مجھے ایک دفعہ واپس کر، فیما ترکت کلا، فرمایا جب روح جہاں پہنچ جائے اب واپسی نہیں ہو سکتی اور اب توبہ بھی قبول نہیں ہو سکتی۔ اور دوسرا رکھا جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا پوری کائنات کی توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا، اور ہر شخص کی توبہ کا دروازہ بند ہے جب روح جہاں پہنچ جائے کنڈی پر۔ تو اللہ نے توبہ کا ضابطہ رکھ لیا۔ اور توبہ ہے کس چیز کا نام؟ 4 چیزوں کا نام توبہ ہے۔ سب سے پہلی چیز ہے ندامت، اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہو جائے اور سوچ لے کہ میں گناہگار، میں نے گناہ کیے۔ توبہ کی بنیاد شرمندگی ہے، اللہ کی نافرمانی کی، گناہ کیے، اس پہ دل نادم ہو جائے۔ یہ حقیقت ہے توبہ۔ توبہ یہاں سے شروع ہوتی ہے، اور اللہ کے پیغمبر نے فرمایا الندم و توبہ، دل میں گناہ کا احساس آ جانا اور دل میں شرمندگی کا آ جانا، الندم، یہ اصل توبہ ہے، اصل حقیقت توبہ کی ہے۔ وہ واقعہ آپ نے سنا ہے بخاری شریف، 99 قتل کر کے آدمی چلا، 99 قتل کر کے۔ اس حدیث کو اکثر میں دیکھتا ہوں اور اس حدیث کے سوچنے میں بڑے فائدے، ایمان کو وہ طاقت ملتی ہے اور اللہ کی رحمت کا اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کتنا رحیم ہے اور کتنا چاہتا ہے کہ میرے بندے جہنم سے بچ جائیں، کتنا اس کی مرضی اور رحمت ہے۔ 99 قتل کر کے، اور کیا بھی بغیر نفس، بغیر کسی گناہ کے، بغیر کسی بدلے کے۔ اور آپ کو پتہ ہے اللہ کی شان، ایک آدمی جو قتل کرے بغیر کسی وجہ کے، اور قتل بھی مسلمان کو کرے، دنیا میں اس کی ادنا سزا یہ ہوتی ہے کہ اس کے عقل والی حس معوف ہو جاتی ہے، اس کی حالت بنتی ہے بولے کتے کی طرح۔ اس کے ساتھ اگر آپ بیٹھے تو اس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہوگا۔ جو کسی مومن کو قتل کرے دنیا میں یہ سزا، اور آخرت میں من یقتل مومنا متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا، فرمایا اس کی سزا جہنم ہے، اور اصل حق تو اس کا یہ ہے کہ وہ ہمیشہ جہنم میں رہے۔ ہاں کوئی اور سبب آ جائے، مانے بن جائے، ایمان وغیرہ، وہ الگ بات ہے، لیکن قتل کی اصل سزا یہی ہے کہ وہ ہمیشہ جہنم میں رہے، خالدا فیہا۔ اتنا بڑا گناہ، اور اس آدمی نے قتل کیے تھے 99، اور کہتے ہیں بالکل گناہ بھی نہیں تھا، قصور کے بغیر 99 قتل کیے۔ 99 قتل کرنے کے بعد دل میں شرمندگی آ گئی، سوچ پڑا کہ ظالمہ 99 قتل کر کے کس منہ سے اللہ کے دربار میں جائے گا، کس منہ سے جائے گا۔ یہ وہ جذبہ ہے جس کا نام توبہ ہے۔ جب اللہ کے دربار کی حاضری ذہن میں آ جائے اور اپنے کرتوتوں پہ نظر، بس اسی کا نام توبہ ہے۔ اس نے اسی کو سوچا، اور اسی کو قرآن نے کہا اما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى، اما من خاف مقام ربہ، جو آدمی ڈر گیا مقام ربہ، اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے،
قیامت کے میدان میں اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، مقام ربہ، اور صرف کانوں پہ ہاتھ نہیں لگایا، دل شرمندہ ہوا، بنہ النفس عن الہوی، اور اپنی ہوا، اپنی خواہشات کی تکمیل سے اپنے نفس کو روک لیا اور شریعت محمدیہ کو اپنے نفس پہ حاکم بنا دیا اور ہوا کی پیروی سے روک دیا۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، یہ ہے وہ توبہ کا مقام۔ توبہ یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ آدمی کا دل ڈر جائے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے دل میں ندامت اور شرمندگی آ جائے اپنے کرتوتوں اور اپنے گناہوں پر۔ بس جب یہ تصور آتا ہے، یہی بات اس آدمی کے اندر آئی، اب اس نے ملا سے مسئلہ پوچھا، اور مولوی بھی کوئی مربع خطیب لگتا ہے، فیس والا خطیب، جتنے فیس والے تاجر خطیب ہیں دین کا کوئی پتہ نہیں، وہ تجارت ہے۔ اس نے مسئلہ پوچھا، بھیا مولوی صاحب میری حلی من توبہ، حلی من توبہ، جب ڈرا نا پھر بیٹھ نہیں سکا، پھر دوڑ پڑا اور پوچھتا ہے حلی من توبہ، میری توبہ ہے یا نہیں؟ وہ لمبی حدیث ہے۔ وہ مولوی بھی ایک دفعہ تو ڈر گیا، کہتے یا اللہ اس مصیبت سے میری جان چھڑا۔ اس نے کیا کیا؟ کہتے 99 قتل کی۔ اس نے کہا توبہ شوبہ کوئی نہیں، لیکن فطرت فطرت ہے، آدمی تھوڑا سا غور کرے نا تو آدمی کا اندر بولتا ہے اللہ سے جاری لگانے کے لیے، اندر۔ یہ اوپر شیطان جب ٹھوکا ٹھاکی لگاتا ہے نا پھر قبر کے سرانے پہنچتا ہے، لیکن انسان کی فطرت کیا کہتی ہے کہ مشکل کشا کون ہے، حاجت روا کون ہے، یہ فطرت کا مسئلہ ہے۔ اب 99 قتل کرنے کے بعد بھی اصل بیج تو اندر موجود تھا توحید والا، اس کے دل میں بھی ضرب لگی، یار یہ کون سا آدمی ہے جو مجھے کہتا ہے اللہ کے گھر جا ہی نہیں، اللہ کا دروازہ ہی بند ہے رحمت کا، اور مجھے خدا کے دربار سے روک رہا ہے۔ اس نے ایک رکھی اور مولوی صاحب کو بھی، مولوی بھی کیا۔ ویسے مولویوں کے ساتھ ہونا یہ کام چاہیے، جو غلط مسئلہ بتائے میں سوچتا ہوں کہ اس کے سارے گناہ توبہ بھی تھی، لیکن جو مولوی اس بعد ملا کو قتل کیا یہ سب سے بڑی نیکی تھی، سارے گناہ معاف ہو گئے۔ لیکن 100 آدمی کا قتل، محلے 11ویں والے مولوی پیر سمیت، اندر جذبہ تھا، پھر دوڑا۔ وہ ایک آدمی جا رہا تھا، پہلے تو وہ بھی ڈرا، یا اللہ خیر، لال آنکھ، مونچھیں بڑی بڑی، اور یہ پورا بدماش یہ میرے پیچھے آ رہا ہے۔ اس نے کہا بھئی بھاگنا شاگنا نہیں، نہ تو مجھ سے بھاگ سکتا ہے، رک جا، ٹھہر جا۔ اس نے بھی دیکھا بھئی بھاگ تو نہیں سکتا، وہ ٹھہر گیا۔ اس نے کہا بھئی 100 قتل کیا، حلی من توبہ، میں مسئلہ پوچھ رہا ہوں میری کوئی توبہ کی صورت ہے یا نہیں، توبہ قبول ہو سکتی ہے یا نہیں؟ 100 قتل کر کے آ رہا ہوں۔ وہ آدمی مباحث تھا، اس نے کہا یار اتنا مسئلہ مجھے پتہ ہے کہ اللہ نے یہ تو فرمایا ہوا ہے میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ اسی بات کو سوچتے ہوئے وہ کہتا ہے کہ یار تیری توبہ تو قبول ہے، 99 نہیں 99,000 قتل بھی کر لے، توبہ قبول ہے۔ اس نے کہا ذرا بتا کیسے توبہ کروں؟ اس نے کہا میں بھی اتنا پڑھا ہوا تو نہیں کہ توبہ کا طریقہ تجھے بتاؤں کیسے۔ وہ جا سامنے، سبحان اللہ، وہ نئی بستی کھڑی ہے، نئی کالونی اور نئی بستی،
یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، اس کی طرف دیکھا، کہتے ہیں وہاں پر کچھ لوگ ہیں جنہوں نے نیا نیا اسلام قبول کیا، نئی نئی توحید مانی ہے، چل یہاں سے انہی کے پاس چلا جا، وہ نئی توبہ کرنے والے لوگ ہیں۔ دو فائدے ہوں گے، ایک تو نئے مواحدین کی سنگت مل جائے گی، اور سنگت کا بھی بڑا اثر ہوتا ہے، سنگت اچھی ہو، ماحول اچھا ہو تو اس میں نیکی کی ترغیب ہوتی ہے، اور اگر سنگت اور ماحول غلط ہو تو اس غلط ماحول کے اثرات ہوتی ہیں۔ تو اس نے کہا ایک تو ماحول اچھا مل جائے گا، دوسرا وہ نئے نئے توبہ کرنے والے ہیں، توبہ بھی ان سے طریقہ بھی سیکھ لے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ ابھی بستی کی طرف چلا تھا، قدم ہی اٹھایا تھا کہ اسے محسوس ہوا کہ انگوٹھوں سے روح نکل رہی ہے۔ آخری وقت آ گیا، بستی دور ہے، ابھی چند قدم چلا تھا اور بالآخری وقت آدمی کو احساس ہو جاتا ہے بھئی میں جا رہا ہوں، بالکل آخری وقت اس نے محسوس کیا کہ میری روح نکل رہی ہے، لیکن واہ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کے باوجود وہ سمجھ گیا کہ میں آگے نہیں جا سکتا، لیکن اس نے پھر بھی یہ کوشش کی، بستی کی طرف اپنا رخ کیا، اور گرنا تھا تو اس نے کوشش کی کہ میں گروں، بستی کی طرف اپنی وجود کر کے نحوہ، اس نے بستی کی طرف زور پھر بھی لگایا، روح نکل رہی تھی لیکن بستی کی طرف ہی گرا اور پورا جمپ لینے کی کوشش کی، نحوہ۔ اب جتنی اس کی کوشش ہو سکتی تھی اس نے کی، لیکن چونکہ ندامت آ چکی تھی، توبہ والا مقام اس کو پتہ نہیں تھا کہ توبہ اسی کا نام ہے، اس لیے وہ مسئلے پوچھ رہا تھا۔ اللہ نے یہی مسئلہ سمجھانا تھا، فرشتے آئے، رحمت والے بھی عذاب والے بھی، فرشتوں میں اختلاف ہو گیا، رحمت والے کہتے ہم اسے علیین لے کے چلیں گے، اور عذاب والے کہتے سجین لے کے چلیں گے۔ یعنی توبہ آدمی اور اللہ کے درمیان وہ راز ہے کہ فرشتوں کو بھی معلوم نہیں ہوتا، فرشتے اس لیے اختلاف کر رہے ہیں، فرشتوں کی بھی نظریں ظاہر پہ ہوتی ہیں، اور آدمی کے دل کی گہرائیوں کو جاننے والا صرف اللہ ہے، اور ندامت کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ دل کی گہرائیوں، فرشتے نہیں سمجھ سکے، انہوں نے بھی ظاہر کو دیکھا کہ یہ توبہ کرنا چاہتا تھا، ابھی طریقہ معلوم کرنا چاہتا تھا، لیکن پہلے موت آ گئی، تو اللہ اور بندے کے رازوں کو وہ بھی نہیں سمجھ سکے، اور جو اصل توبہ تھی وہ تو ہو گئی تھی۔ اصل توبہ کیا تھی؟ دل والی ندامت، یہ تو باہر میں وہ بیچارہ ناسمجھی سے بھاگ رہا تھا، اس لیے اللہ نے یہی مسئلہ سمجھانا تھا۔ فرشتوں کو فرمایا قیس الارض، فرشتے زمین کو ناپ لو، اگر وہ بستی کی طرف سفر زیادہ کر گیا تو وہ جنت والا ہے، اور اگر سفر کم کیا تو جہنم والے لے جائیں۔ تو وہ تو 2 قدم ہی چلا تھا بستی کی طرف۔ اللہ نے یہ بھی اپنی رحمت کا حصہ سمجھانا تھا کہ میں رحیم کیسا ہوں، تواب کیسا ہوں، کیسے ذوق اور شوق سے اپنے بندے کی توبہ کو قبول کرتا ہوں، یہی بات سمجھانی تھی۔ فرشتوں کو فرمایا قیس الارض، زمین کو ناپ لو، فرشتوں نے ناپا، اور اللہ نے ادھر فرشتے ناپنے شروع ہوئے، اللہ نے زمین کو حکم دیا سکڑ جا، زمین کو اللہ نے سکیڑ دیا، جب ناپا گیا تو سفر زیادہ کر چکا تھا۔ اب اس میں کیا راز تھا کہ زمین کو نپایا، ناپو، اللہ کو تو پتا تھا، اور سفر بھی اس نے کم کیا تھا۔ اللہ نے بتایا کہ اس وجود کے سفر کا اعتبار نہیں، وہ اصل سفر دل والا سفر تھا، وہ دل والا سفر پورا کر چکا تھا،
اللہ آدمی کی نیت کو دیکھتا ہے، دل کو دیکھتا ہے۔ اس کا دل اللہ کے خوف سے ہل چکا تھا، اور جب دل لرز جائے اللہ کے خوف سے، اسی کا نام توبہ ہے، اسی کا نام ندامت ہے۔ اللہ نے وہ زمین ظاہری بھی نپوا دی فرشتوں سے، یہ بتانے کے لیے کہ اے لوگو تمہاری نظریں وجود پہ ہوتی ہیں اور میری نظریں بندے کے دل پر ہوتی ہیں۔ وہ دل سے تو پورا سفر کر چکا تھا، وجود کا سفر ادھورا تھا، تو میں اللہ نے زمین کو سکیڑ کے وجود کا سفر بھی پورا کروا دیا۔ تو سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ ندامت۔ آدمی کا دل میں شرمندگی آ جائے، اس پہ اللہ زمینیں بھی خود ناپ لیتا ہے، کمیاں بھی پوری کر دیتا ہے۔ تیرا دل شرمندہ ہو جائے، پنجابی معنی شرمندہ ہونا تیرا کم تے سارے پاڑے پورے کر دینا اللہ دا کم ہے۔ وہ حل چلاتے ہیں نا، درمیان میں پاڑے رہ جاتی ہیں فاصلے، وہ پاڑے اللہ ہی میل دیندہ تے پورے کر دیندہ۔ یہ پوری حدیث یہی دس رہی ہے۔ اور دوسری چیز، جب ندامت سچی ہو جائے تو پھر ہوتا ہے اخلاء۔ آدمی گناہ کو فوراً چھوڑ دیتا ہے، جھوٹی ندامت نہ ہو۔ اس لیے دوسری شرط ہے الاقلاع، پہلے شرمندہ ہو، اور شرمندگی جب دل میں آئے تو جس گناہ میں لگا ہے فوراً اس کو چھوڑ دے۔ یہ نہ ہو کہ ادھر کان پہ ہاتھ بھی لگاتا رہا اور گناہ میں بھی شروع رہے، نہ، فوراً گناہ سے بھاگ، چھوڑ دے، الاقلاع۔ اور تیسری چیز ہے پھر العزم، کہ مستقبل کا منصوبہ، کہ میں مرتا مر جاؤں گا، اس گناہ کے قریب نہیں جاؤں گا، یہ عزم کر۔ اور چوتھی چیز کہ وہ ہے تدارک، جو تجھ سے نقصانات ہوئے ان کا تدارک کرنے کی کوشش کر۔ کسی کے پیسے مارے ہیں ان کو واپس کرنے کی کوشش کر، نماز روزے چھوٹ چکے ہیں ان کو پورا کرنے کی کوشش کر، قضا کرنے کی کوشش کر، کسی کے ساتھ ظلم کیا اس سے معافی مانگ۔ یہ چار چیزیں بنتی ہیں توبہ، لیکن اس کی بنیاد ایک ہے، وہ ندامت ہے۔ اگر ندامت سچی ہو جائے، پکی ندامت آ جائے، تو اس ندامت کی وجہ سے گناہ کو چھوڑنا پڑے گا۔ اگر گناہ نہیں چھوڑتا تو وہ ندامت ہے ہی نہیں، منافقت ہے، اللہ کا خوف نہیں۔ تو ندامت کے بعد گناہوں سے بھاگ، اور نمبر 3 آئندہ عزم کر لے کہ مرتا مر جاؤں گا، کبھی اس گناہ کے قریب نہیں جاؤں گا۔ اور نمبر 4 جو نقصان کیے اس کا تدارک کرنے کی کوشش کر۔ یہ 4 چیزیں آ جائیں تو یہ بنتی ہے سچی توبہ، اور یہی بھی ہے یغفر ما دون ذالک لمن یشاء۔ سچی توبہ یہ گناہ کو معاف کر دیتی ہے۔ اور فرمایا صرف گناہ معاف نہیں ہوتا، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو گناہ سے توبہ کرتا ہے ایک تو ایسے ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں، اور دوسرا یحب التوابین، وہ توبہ کرنے والا اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ یحب التوابین، اس لیے حدیث میں آتا ہے اللہ کی رحمت رات دن گشت کرتی ہے، اور ایک ہی آواز آتی ہے، اور خصوصاً رمضان میں یا باغی الخیر اقبل یا باغی الشر اکثر، اور شر کے متلاشی انسان کا بچہ بن کے رک جا، احساس کر لے، اور اے خیر کے متلاشی انسان دوڑ کے نیکیاں حاصل کر، یہی خیر کا مہینہ ہے، آگے چل کے خیر کو حاصل کر۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، توبہ کا عمل اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مثال دی سمجھانے کے لیے، فرمایا ایک آدمی
اس کا سامان تھا اس کی اونٹنی پر، جنگل میں سفر کر رہا ہو، اونٹنی پر سارا ساز و سامان ہو، اور جنگل میں پہنچا اور جنگل کے ایک کنارے پہ گیا، اونٹنی گم ہو گئی، سارا سامان اس کا اس پہ تھا، کوئی آبادی قریب نہیں۔ وہ آدمی بیچارہ اپنی زندگی سے مایوس ہوا، ایک درخت کے نیچے سو گیا، اور درخت کے نیچے سو کر موت کی انتظار کرنے لگا، نہ پانی رہا، نہ کھانا رہا، نہ کچھ رہا۔ آنکھیں بند کی اور یکدم آنکھیں کھولتا ہے تو اس کی اونٹنی سامان سے لدی ہوئی اس کے سامنے کھڑی ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ بندہ کتنا خوش ہوا ہوگا کہ جو زندگی سے مایوس تھا، آج وہ اونٹنی اس کے سامنے آ گئی۔ تو جس طرح وہ گم شدہ اونٹنی کو دیکھ کر وہ آدمی خوش ہوتا ہے، اللہ تو لیسا کمثلہ شیء، پیغمبر نے سمجھانے کے لیے مثال دی کہ جب گناہگار آدمی، باغی آدمی اپنا ندامت والا دل لے کر، آنکھوں میں آنسو لے کر اور شرمندہ دل لے کر اللہ کے دربار میں آ کر کہتا ہے استغفر اللہ، اللہ مجھے معاف کر دے، میرے گناہ معاف کر دے، اور یہ آنسو بہاتا ہوا اللہ کے دروازے پہ اس طرح آتا ہے، تو وہ اونٹنی والا اپنی گم شدہ اونٹنی ملنے سے اتنا خوش نہیں ہوا جتنا اللہ اپنے اس باغی بندے کے آنسو بہانے پہ خوش ہوتا ہے۔ اور جو یہ احساس گناہ کا آنسو بہانے والا ہے، اسی لیے اللہ کے محبوب نے فرمایا دو قطرے ایسے ہیں جو جہنم کی آگ کو سرد کر دیتے ہیں، اور دوسری حدیث میں دو قطرے ایسے ہیں جو اللہ کے غصہ کو ختم کرتے ہیں، غضب کو ختم کرتے ہیں اور جہنم کو حرام کرتے ہیں۔ ایک وہ مباعد آدمی کا آنسو جو اس احساس ندامت اور اللہ کے خوف میں گرا، اس حالت میں کہ وہ تنہائی میں تھا، رات کو اٹھا، اکیلا کمرے میں بیٹھا تھا اور اپنے اللہ کے سامنے رو پڑا، اس کا آنسو آنکھوں سے رخساروں پہ آ گیا۔ یہ وہ آنسو ہے جو جہنم کے عذاب اور جہنم کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ اور ایک وہ آدمی جو ساتھی چھوڑ گئے، گھوڑے چھوڑ گئے، مجاہدین بھی اس کا ساتھ چھوڑ گئے، لیکن وہ تلوار پکڑ کے اکیلا میدان جہاد میں ہے، توحید کا دفاع کرتے ہوئے لڑ رہا ہے، اور اس کو تلوار لگی، اس کا قطرہ خون والا زمین پہ گر گیا۔ یہ قطرہ اور اللہ کے خوف سے نکلنے والا آنسوؤں کا قطرہ، یہ وہ قطرے ہیں جو اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتے ہیں اور اللہ کی رحمت کو مقناطیس کی طرف کھینچتے ہیں۔ تو اس لیے سب سے بڑا اللہ کے قرب کا ذریعہ وہ توبہ ہے۔ توبہ سچے دل سے آج یہ عزم کر لیں اور گھر میں بیٹھ کے یہاں سے نیت کر لیں اور تنہائی میں دو رکعتیں صلاۃ التوبہ پڑھ کے، 2 رکعتیں صلاۃ التوبہ پڑھ کے پھر اللہ سے مانگیں۔ اور یہ جو 4 چیزیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی، ان چاروں کا عزم کر لیں، گناہوں پر ندامت، گناہوں کا ترک اور آئندہ کے لیے نہ کرنے کا عزم، اور ماضی میں جو کوتاہیاں ہوئیں ان کو تدارک کرنے کا، ان نقصانات کو پورا کرنے کا عزم کر لیں۔ یہ اہم عمل اور بہترین عمل، یہ بھی رمضان میں زیادہ دل اللہ کے قریب ہوتی ہیں۔ ویسے ہر وقت یہ استغفار اور توبہ ہو۔ یہ جو آج قضائے عمریاں مولویوں نے نکالی ہوئی ہیں، یہ قضائے عمری خالص اللہ کی لعنت اور بدعت اور عذاب ہے۔ پیغمبر نے یہ قضائے عمری، یہ اس جمعہ پر، آخری جمعہ پر مولوی 4 رکعتیں پڑھائیں گے، ساری زندگی کے گناہ معاف، ساری زندگی کی نمازیں معاف، روزے معاف۔ یہ جو قضائے عمری کی لعنت ہے یہ خالص بدعت ہے۔ اس لیے بدعتی ملا خنزیر سے بچ، پیر بدعتی خنزیر سے بچ،
کامیابی پیغمبر کی سنت میں ہے، اور پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ بتایا ہے گناہوں کی معافی کا: سچے دل سے توبہ کرنا، ندامت، آئندہ کے نہ کرنے کا عزم کرنا، فوری گناہوں سے نکل جانا، اور جو نمازیں رہ گئیں، روزے رہ گئے اور چیزیں کمیاں رہ گئیں ان کو قضا کر کے پورا کرنا۔ یہ طریقہ پیغمبر کریم کا اور یہ اس توبہ کا رکن ہے۔ تو ایک عبادات آپ کے بس میں، دوسرا یہ توبہ اور استغفار یہ آپ کے بس میں ہے، یہ دونوں بخشش کے سبب ہیں، اور کچھ اسباب وہ ہیں جو آپ کے بس میں نہیں۔ ایک سبب ہے انبیاء کی شفاعت اور امام الانبیاء کی شفاعت، وہ نہ آپ کے بس میں ہے اور نہ نبی کے بس میں۔ امام الانبیاء کا بھی اختیار نہیں، اس میں اختیار کس کا ہے؟ قُلِ اللَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا، اختیار صرف اللہ کا ہے۔ تو وہ اللہ قیامت کے دن امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذن دیں گے شفاعت کا، اور اذن اس شرط پہ ہوگا کہ میرا پیغمبر شفاعت کے لیے شرط یہ ہے: من لقی اللہ لا یشرک باللہ شیئا، جو اللہ کو اس حالت میں ملے کہ شرک والا جرم نہ کرتا ہو، شرک والا جرم اور گناہ نہ ہو اس کے نام اعمال میں، اس کے لیے آپ شفاعت کریں گے۔ اور ہزاروں گناہ گار، آپ نے فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میری امت کے بڑے بڑے گناہ گاروں کے لیے اللہ مجھے شفاعت کا اذن دے گا۔ ڈاکو، زانی، چور، بڑے بڑے گناہ کرنے والے، ان کو ان کے بارے میں اللہ مجھے اجازت دے گا، لیکن ایک شرط کے ساتھ کہ مشرک کی نبی بھی شفاعت نہیں کرے گا، بلکہ مشرک اور بدعتی ان کو گرفتار کر کے حوض کوثر پہ لایا جائے گا، اور فرشتے ان کو ہتھکڑیاں لگا کے ان کے گلوں میں اغلال ہوں گے، توک بنے ہوئے، جہنم کے زنجیر، بیڑیاں ہاتھ باندھے ہوئے، فرشتے ان کو حوض کوثر کے قریب سے گزاریں گے۔ جب حوض کوثر پر اللہ کے نبی کو دیکھیں گے، اور یہ نعرے لگانے والے تھے صدقے یا رسول اللہ، 11ویں 12ویں والے مشرک ہوں گے، قبر کے پجاری یہی مشرک، تو اللہ کے رسول فرماتی ہیں وہ مجھے دیکھ کر کہیں گے، میں بھی دیکھوں گا یا اللہ یہ تو کوئی میرے امتی لگتی، امتی امتی، یہ سفارش کی ارادہ ہوگا۔ تو فرشتے کہیں گے انک لا تدری ما احدث بعدک، اللہ کے محبوب یہ بدعتی لوگ ہیں اور آپ کو نہیں پتا کہ آپ کی موت کے بعد انہوں نے کیا کیا اعمال کیے۔ یہ خیال رکھو، یہ جو ہمارے ریونڈ والے بھائی ہیں انہوں نے کئی کفریات عوام میں پھیلا رکھی، کئی گمراہیاں انہوں نے پھیلائی ہیں، ان میں سے ایک گمراہی یہ بھی پھیلا رکھی ہے کہ نبی پاک پر عرض اعمال ہوتی ہیں، ہر امتی کا عمل پیش ہوتا ہے۔ یہ کفر ریونڈ سے نکلا ہے، شیعوں سے آیا، اور شیعہ نے یہودیوں سے لیا، اور شیعہ سے رضا خانیوں نے لیا، اور اس کے آگے یہ طارق جمیل کی پارٹی خالص ریبندی دجالی فرقہ، اس نے یہ کفریہ عقیدہ آگے پھیلایا کہ عرض اعمال ہوتی ہیں۔ اب یہ حدیث وہ ہے 32 صحابہ پیغمبر کریم سے نقل کر رہے ہیں، متواتر حدیث۔ فرشتے کہیں گے موت کے بعد جو یہ بدعتیں کرتے رہے تمہیں پتہ نہیں، انک لا تدری ما احدث بعدک، پیغمبر فرمائیں گے سوکن سوکن لمن غیر بعدی، جن لوگوں نے میرے دین میں تبدیلیاں کی ان پہ خدا کی لعنت ہو اور ان کو جہنم میں ڈال دو۔ ہر گناہ گار کے لیے پیغمبر شفاعت کریں گے، یا اللہ اس سے غلطی ہو گئی اسے جنت میں جانے دے، لیکن بدعتی اور مشرک کے لیے
पैगंबर की सिफारिश होगी, या अल्लाह इसको जहन्नम में डाल, इसने मेरा दीन बदला, अजानें बदल दी, जनाजे बदल दिए, हर नेकी के साथ इन्होंने एक बिदत का टुकड़ा रला मिला दिया और दीन को बदल दिया, बिदती लोग हैं। ये बुखारी मुस्लिम की हदीस है। उनको जहन्नम में डाल दिया जाएगा। बाकी हर गुनाहगार के लिए आप शफाअत करेंगे। ये तीसरा सबब होगा यगफिरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा। और चौथा सबब वो होगा शमाततुल मुशरिकी। कुछ मुवाहिद जहन्नम में जाएंगे अपने करतूतों की वजह से, लगे होंगे तौहीदी। जब जहन्नम में पहुंचेंगे उधर मुशरिक देख रहे होंगे, और मुशरिक जब देखेंगे अच्छा हाँ हमें तो बड़ी नसीहतें करते थे, हर दफा तौहीद 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 तौहीद, मा नफ़अकुम तौहीद, मा नफ़अकुम अत्तौहीद। बड़ा तौहीद तौहीद के नारे लगाते थे। आज तुम भी हमारे साथ जहन्नम में हो, तुम्हें तौहीद ने कोई नफा नहीं दिया। वफी रिवायत मा नफ़अकुम क़ौलु ला इलाहा इल्लल्लाह। तुम बड़े तौहीदी थे, तौहीद ने तुम्हें कोई नफा नहीं दिया। हम दुनिया में तो मजे करके आए, 11वीं 12वीं इतने इतने बोटियां खा के आए। तुम हर जगह पे फतवे लगाते थे, ये भी हराम, ये बाबे के नाम की देग भी हराम, और हमने दुनिया में तो मजे कर लिए हैं। अब आखिरत में तुम्हें और हमें अल्लाह ने इकट्ठा जहन्नम में कर दिया, तो क्या फायदा आया तुम्हारा तौहीदी बनने का और तौहीद कबूल करने का। मुशरिक जब ये कहेंगे, अल्लाह फरमाएंगे अखरिजू इबादी, निकालो 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 मेरे मुवाहिद बंदों को। मुशरिक खुश हो रहे हैं कि तौहीदी भी जहन्नम में आ गए। मालूम तो होंगे वो गुनाहगार तौहीदी जो मुशरिकों को तंग बहुत ज्यादा करते थे, इसलिए मुशरिकों को भी गुस्सा आएगा, भाई आए तो हमारे साथ हो। तो उन मुशरिकों की उस शमातत की वजह से इनको स्पेशल तौर पे जहन्नम से निकाल दिया जाएगा। और पांचवा सबब वो अल्लाह की खास रहमत होगी, यगफिरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा। ये वो रहमत होगी कि अल्लाह जब शफाअतु शाफीन भी हो जाएगी और सजा भुगत के भी लोग जन्नत में पहुंच चुके होंगे, तो अल्लाह फरमाएंगे अब मेरी बारी है और वो है मेरी खास रहमत। तो अल्लाह जहन्नम से लप भरेंगे। लप समझते हो? लप भरेंगे अपने हाथों से, और अल्लाह के हाथ भी कमाजली को बेशानी, हम उसकी हकीकत नहीं समझ सकते। जहन्नम से लपे भर कर वो मुवाहिदीन उनको अल्लाह जहन्नम से बाहर निकालेंगे, और वो लपे अल्लाह की शान के मुताबिक। तो कोई भी एक भी तौहीदी जहन्नम में नहीं रहेगा, सबको अल्लाह जन्नत में ले जाएंगे। जिसने भी ला इलाहा इल्लल्लाह पर मुखलिसन बेकल्बिही मुस्तैकिनन बेकल्बिही, जिसने ये कलमा समझ के फिर उस पे डट गया, वो जहन्नम से निकल जाएगा और जन्नत में पहुंचेगा। अब सिर्फ और सिर्फ जहन्नम में मुशरिक रह जाएंगे। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नबी करीम अलैहिस्सलाम से हालांकि अल्लाह जानते हैं, वह आलम पूछेंगे कि जहन्नम में कौन है, तो आप फरमाएंगे या अल्लाह जहन्नम में अब सिर्फ वो रह गए कि इल्ला मन हाबिसहुल कुरान, जिनको कुरान ने रोक रखा है, जो कुरान के दुश्मन थे, कुरान के मसला के मुताबिक, कुरान का मसला के मुताबिक अकीदा नहीं रखते थे। हाबिसहुल कुरान, अब जहन्नम में सिर्फ वही बदबख्त रह गए जो कुरान के मुकाबिल फजाइल आमाल पढ़ते थे।
जो कुरान के मुकाबिल अल-मुहन्नद, जो कुरान के मुकाबिल मौलवियों और पीरों के 10 खत लाते थे।